سیاست کے سیانے کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ اس کی تائید میں جرمنی کی مثال پیش کی جاتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مترجب رہے لیکن آج ان کے درمیان نفرت کی دیوار گر چکی ہے۔ یورپ جس نے ایک دوسرے کے خلاف پہلی اور دوسری جنگ عظیم لڑی، آج وہ ایک پاسپورٹ اور ایک کرنسی پر متفق ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ اس لحاظ سے منفرد ہے۔ سابقہ مشرقی پاکستان وہ علاقہ تھا جہاں تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر دونوں خطوں کے مابین نفرت کے ایسے بیج بو دیے گئے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر ختم ہوئی۔ اس ساری کھیل کے پس منظر میں اپنوں کی غفلت کے ساتھ ساتھ بھارتی مکروہ کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس مداخلت اور سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں بنگلہ دیش ایک پکے ہوئے پل کی طرح بھارت کی گود میں جا گرا، خصوصی طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں جب شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیشی حکمران تھی، تب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بنگلہ دیش بھارت کی ایک کالونی ہے۔ لیکن گزشتہ سال اگست میں حسینہ واجد کے مظالم اور غیر منصفانہ اقدام کے خلاف طلبہ کی قیادت میں ہونے والے ملک گیر احتجاج کے نتیجے میں وہ ملک سے فرار ہو کر بھارت میں پناہ گزین ہو گئی۔ بھارت و بنگلہ دیش کے مابین روابط میں صد مہری کا تاثر نمایاں ہو گیا، یہاں تک کہ بھارت میں بنگلہ دیشی قونصل خانے پر حملے نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو کشیدگی پر پہنچا دیا۔ یہ ایسا انقلاب تھا جس کی خود بھارت بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اگست کے بعد اب تک 2 مرتبہ نوبل انعام یافتہ عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ایک ملاقات بھی ممکن نہ ہو سکی۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر قانونی امیگریشن، مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور پانی کی تقسیم کے معاہدے جیسے مسائل نے بھی سر اٹھا دیا، جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے ویزا فیس ختم کر دی ہے۔ چٹاگانگ اور کراچی کے مابین فاصلے سمٹ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے سرمایہ کار ایک دوسرے کے ممالک میں کاروبار کے نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر سنجیدگی سے بنگالی تعاون کے امکانات دیکھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ منائی گئی، وہاں کی فضا پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ بنگلہ دیش انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے مل کر آگے چلنے کی امید اور خواہش کا اظہار کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد بھارتی ماں پر جس مطالبہ پر ڈٹی ہوئی تھی کہ پاکستان 1971 کے جنگی جرائم پر معافی مانگے، محمد یونس نے اس مطالبے کا ذکر نہیں کیا۔ بنگلہ دیش انتظامیہ کے سربراہ تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 1974 میں اس موضوع پر ایک سے فریقی معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت شیخ مجیب الرحمان لاہور کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ وہاں پر بنگلہ دیشی عوام سے درخواست کر چکے ہیں کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے کا سفر شروع کر دے۔ بھارت کو جس ڈیولپمنٹ سے سب سے بڑی تکلیف ہوئی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتا ہوا فوجی تعاون ہے۔ دونوں ممالک کے مابین طے پایا کہ پاکستان کی مسلح فوج بنگلہ دیش کی فوج کو تربیت دے گی۔ فروری 2025 میں دونوں ممالک کی افواج مشترکہ مشقوں میں حصہ لیں گی۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ فوجی تربیت اتنی سادہ بات نہیں۔ جب 2 ممالک کے فوجی افسران مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کے خیالات کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ فوجی تعاون مستقبل میں ایک بڑے تعاون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا خمیر ایک ہی مٹی کا ہے، دونوں محبت اور اسلامی اخوت کے لازوال جذبوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک عارضی وقفے کے بعد دونوں ممالک کو علیحدہ تو کر دیا گیا، لیکن آج بھی ان کے درمیان پیار اور محبت بھرے جذبات سے بھرے بھارت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اب اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر سارک تنظیم فعال کر دیں گے، وفود کا باہمی تبادلہ بھی ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنگلہ دیش جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے وہ جلد بنگلہ دیش کا دورہ کرے اور اپنے وفد میں افسر شاہی کے نمائندوں کی بجائے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو لے جائے تاکہ مشترکہ کاروبار کے منصوبے پر عمل درآمد ہو سکے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعاون کا مستقبل بہت روشن ہے۔ میاں شہباز شریف اور جناب محمد یونس کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا کر وہ نہ صرف خطے کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ بھارت کے وسیع پسندانہ عزائم کو خاک میں بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی بھی اپنی چال چلنے کے لیے بے قرار ہے اور وہ بھی سوچ سمجھ کر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے عمل کرتے ہوئے کوشاں رہ رہا ہے۔